تفصیلی بات تو ہو چکی ہے. ان سب کو ہم انڈورس کرتے ہیں جو سلمان اکبر راجہ صاحب اور کوکر صاحب اور علامہ صاحب نے بات کی ہے. میں اس حوالے سے دو تین بات کروں گا، زیادہ لمبا نہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے نا اپنا سربراہی اجلاس بلا رہے ہیں، اور ہم سندھ کی جو ہماری الائنس کے لوگ ہیں اور بلوچستان کی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ڈیٹ طے کریں گے، اور اس میں ہم پورا ایک پاکستان میں جو ہم نے اپنی موومنٹ آگے بڑھانی ہے اس پہ مشاورت کریں گے، اور ایک بھرپور تحریک کو جو ہے نا انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اس میں ہم تمام ایشوز کو جو کہ ہمارا بیسیکلی ہمارا نیریٹو ہے، وہ رول آف لا ہے، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے، یا عمران خان جو اس وقت ایک سیاسی جدوجہد کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، جیل میں ہے، ان کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پلان دیں گے. تو اس کے لیے آج ہماری تھوڑی مشاورت ہوئی ہے، لیکن ہم جو سندھ اور بلوچستان کی دیگر ساتھیوں سے مشاورت کر کے اب سربراہی اجلاس بلائیں گے تو اس میں پورا عمل دیں گے. دوسری میں بات کروں گا کشمیر، اور اس پہ تو بات ہو گئی ہے جو فلسطین میں ہوا، اور خاص کر جو اس دن کل جو ہے نا جو قافلہ سمود گلوبل پروٹیرا جس کا ہوا ہے، اور اس کی جو پرامن مظاہرین ہیں جو کہ آزادی کے لیے اور وہاں کچھ خوراک کا سامان لے جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک اخلاقی اور قانونی حق ہے، انٹرنیشنل قوانین اس کی اجازت دیتی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں ہمارا مشتاق صاحب بھی ہے. تو ہم ایک تو وفاق اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو واپس لانے کے لیے اپنے ڈپلومیٹک چینل استعمال کرے، اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اس جارحانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ رویہ کا. اور ہمیں افسوس اس بات پہ ہے کہ جس طرح ہمارے بیرسٹر صاحب سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا اور کوکر صاحب نے کہا کہ بغیر کسی مشاورت کی، کہ نہ پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہوئی، نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی، اور بغیر کسی مشاورت کی جو ہے نا یہ اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا، اور اس کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. اور ابھی اس کا فیصلہ آیا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو کہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، اس نے فوری طور پر ٹویٹ بھی کی، اور بجائے اس کے کہ وہ انتظار کر لیتے کہ فلسطینیوں کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. یعنی جو مین مدعی ہیں ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، اس کی مشاورت نہیں لیتی، اور اوپر سے جو ہے نا آپ سب کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جب تک فلسطینی کسی فیصلے پہ راضی نہیں ہے، وہ کسی وہ فیصلہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا. میں اس کے علاوہ جو ہے نا آج ایک دو اور ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے فلور بل مالکان آئے ہیں، وہ پریس کلب کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو پنجاب سے آٹے کے اوپر جو ہے نا پابندی لگی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے صوبے میں گندم کی ایک مطلب تشویشناک صورتحال بھی بن رہی ہے، اور خاص کر جو ہے نا آٹا مہنگا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک پاکستان ہے، مطلب اگر اس قسم کی رویہ ہو تو یہ تو پاکستان کی یہ فیڈریشن کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح سے رویے سے تو صوبائیت اور تعصب آگے بڑھتا ہے. تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے، اور جو ہمارے وفاقی حکومت کے پاس جتنا اسٹاک ہے اس کو چاہیے کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ رابطہ کرے. اور خاص کر میں چیف منسٹر پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک ملکی پارٹی ہے کہ آپ صرف ایک صوبے کے نمائندے ہیں. اگر آپ ایک ملکی پارٹی ہے تو اس قسم کا رویہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ سارے چاروں صوبے جو ہے نا یہ ایک اکائی ہے، اور ہم ساروں کی جو نا ہمارے اور نیچرل ریسورسز ہیں، اگر اس طرح رویہ ہو گیا تو پھر بہت سوالات اٹھیں گے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آٹا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کو ختم کیا جائے. میں ایک اور ایشو جو اس وقت ہمارے صوبے میں خاص کر آپریشن کے حوالے سے مختلف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. ہمارا لیڈر عمران خان نے جتنی بھی سیاست کی ہے اس کی سیاست میں نمایاں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا اور پاٹا کی عوام کی آواز ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ جب مشرف نے آپریشن شروع کی
تو سب سے پہلا جو آپریشن کے خلاف بولا ہے وہ عمران خان ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں اور خاص کرپاٹا میں 21 آپریشن ہو چکے ہیں، 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ 21 آپریشن کا نتائج آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس نے کوئی بہتری دکھائی ہے؟ کیا دہشت گردی ختم ہوئی ہے؟ اگر دہشت گردی ختم نہیں ہوئی اور مزید بڑھی ہے اور جو نوجوان ہیں وہ مزید اس طرف جو ہے نا اٹریکٹ ہوئے ہیں، تو اس کے لیے متبادل راستے اپنائے جائے۔ ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو اور انٹیلیجنس بیس آپ کی جو آپریشن ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ گاؤں کی گاؤں جو ہے نا خالی کرے۔ میں ایز اے سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے، ایم این اے کی حیثیت سے یہ بالکل واضح اعلان کرتا ہوں کہ کسی آپریشن کو اگر ہمیں اندازہ ہو گیا کئی آپریشن ہو تو ہم خود جائیں گے، اس کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں اپنی صوبائیوں کو بس یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کا جو مین جو اس کا منشور کا حصہ ہے، جو اس کی نظریہ ہے اور جو اس کی سب سے زیادہ جس کے لیے پریشانی ہے، وہ ہمیشہ جب بھی جو بھی ملتے ہیں، سلمان اکرار صاحب ملتے ہیں، اس کو صرف پریشانی ہوتی ہے کہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی مسائل حل کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کے ساتھ جو ان کی وسائل میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ان کی مسائل جو آپ کے پاس نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے صوبائی حکومت کے فنڈز ہے، جو فاٹا کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ کھولے۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی آپریشن ہوگا تو ہم خود جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے خلاف بھرپور جو ہے نا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ جو منرل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ بات بھول جائے کہ کوئی ہماری نیچرل ریسورسز کو ادھر امریکہ میں فیصلہ کرے گی، اسلام آباد میں فیصلے ہوں گے اور ہم صرف تماشا دیکھیں گے۔ ہم ضرور کہتے ہیں ہم کاروبار چاہتے ہیں، ہم روزگار چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے علاقے میں جو معدنیات ہے، نیچرل ریسورسز ہے، جو وسائل ہے، سب سے پہلے ان کی کمیونٹی کا، اس کے علاقے کے لوگوں کا اس پہ حق ہے۔ سب سے پہلے ان کو اعتماد ملے۔ ہمارے علاقے میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ درہ جو علاقہ ہے وہاں کوئلے کے کان ہے، اس پہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے لوکل کمیونٹی کو شیئر دیا ہے۔ تو اس میں مختلف لوگوں کے شیئر دیا۔ اس ماڈل پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ لوکل کمیونٹیوں کو اعتماد میں نہیں لیتے، اس کے انٹرسٹ کو سیکیور نہیں کرتی، تو کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اپنی صوبے کی ایم این اے کی حیثیت سے، تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے، ہم یہ اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرتے ہیں، جو بھی ہو، جو بھی اس میں انوالو ہو، ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ کوئی جو ہے نا قبضہ کرے یا باہر فیصلے کرے۔ شکریہ، بہت شکریہ صاحب۔